رمضان المبارک کے یہ ابتدائی 10 دن اور 10 راتیں جنہیں ہمارے آقا و مولا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کا نام دیا ہے، یہ وہ ساعتیں ہیں ناظرین کرام کہ جب اللہ تعالیٰ نے روزے دار بندوں پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی اور نازل فرماتا ہے۔ رحمت کا یہ اشرا ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے مومنو، تمہاری خطاؤں اور لغزشوں کے باوجود تمہارا رب تم پر کتنا مہربان ہے کہ تمہیں ماہ رمضان جیسا مہینہ، انعام، یہ تحفہ، یہ رحمت و بھرا اشرا ایک مرتبہ پھر عطا فرما رہا ہے۔ اگر کوئی کوتاہی ہے تو بس وہ ہماری جانب سے ہے کہ ہم ان سے فیضیابی کے حصول کی کوششیں آخر کیوں نہیں کر رہے۔ اگر کوئی تاخیر ہے تو اللہ کی جانب سے نہیں، ہماری جانب سے ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کی جانب متوجہ آخر کیوں نہیں ہو رہے۔ صحیح بخاری میں ناظرین کرام روایت بیان ہوئی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے کہ اللہ کی وسعت رحمت کا ذکر چل نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی رحمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سب سے آخر میں، اب غور سے سنیے گا، ایک پورا واقعہ ہے کہ سب سے آخر میں جو گنہگار جہنم سے نکالا جائے گا روز محشر اور پھر اس کے بعد، اس کی کیفیت اس آخری گنہگار کی یہ ہوگی کہ باہر نکل کر بھی اس کا رخ جہنم کی طرف رکھا جائے گا، اور چونکہ ہوگا جہنم میں نہیں، جہنم سے نکل چکا ہوگا لیکن صرف رخ جہنم کی طرف ہوگا تو بھی وہ جھلس رہا ہوگا۔ وہ عرض کرے گا اے میرے رب میرا رخ جہنم کی طرف سے ہٹا دیجئے، کیونکہ اس کی ہوا مجھے جھلسا رہی ہے اور اس کے شعلے مجھے جلا رہے ہیں۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے، اگر تمہارا رخ جہنم کی طرف سے ہٹا دیا جائے تو پھر کوئی اور مطالبہ تو نہیں کرو گے؟ وہ قسم کھا کر کہے گا کہ بس میری یہ بات مان لیجئے، میں کوئی اور مطالبہ نہیں کروں گا۔ فرشتے اللہ کے حکم سے اس کا رخ جہنم سے ہٹا کر جنت کی طرف کر دیں گے۔ اب جہنم سے باہر ہے، جہنم کی طرف رخ بھی نہیں ہے، رخ ہے جنت کی طرف، لیکن جنت میں داخل نہیں ہے۔ اب جب جنت کی طرف نگاہ نعمتوں اور رونقوں پر جنت کی پڑے گی تو تھوڑی دیر تو چپ رہے گا، پھر بالآخر وہ کہے گا اے میرے رب، مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تھوڑی دیر پہلے تم نے یہ عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ اب کچھ اور مطالبہ نہیں کرو گے؟ تو وہ بندہ کہے گا اے میرے رب، مجھے اپنی مخلوقات میں سب سے محروم اور بدنصیب مت بنائیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر تمہاری یہ بات مان لی جائے تو پھر کوئی اور مطالبہ تو نہیں کرو گے؟ تو وہ کہے گا مجھے تیری عزت کی قسم میں کچھ اور مطالبہ نہیں کروں گا۔ تو پھر اسے جنت کے دروازے کے قریب پہنچا دیا گیا۔ اب وہ قریب سے جب جنت کے مناظر اور نعمتوں کو دیکھے گا تو بے اختیار کہنے لگا اے میرے رب، مجھے جنت میں داخل کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرزند آدم، تعجب ہے، تو کتنا عہد شکن ہے، کیا تو نے یہ عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ تجھے جو کچھ دیا جا چکا ہے اس کے سوا کچھ اور نہیں مانگے گا؟ تو اس پر وہ بندہ بولے گا اے میرے رب، مجھے سب سے زیادہ محروم نہ بنائیے۔ یہ سن کر ناظرین کرام اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ خوش ہوگا۔ اب ریکال کیجئے، یہ وہ شخص ہے، یہ وہ بندہ ہے جو سب سے آخر میں، وہ گناہگار جو جہنم کے عذاب سے سب سے آخر میں نکل رہا ہے، جہنم کے دروازے سے سب سے آخر میں نکل رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی ان فرمائشوں اور خواہشوں پر کیا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جائے گا، اور ناظرین کرام رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرما دے گا۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے، مزید کتنا کروں، مزید کتنا مانگو؟ وہ بندہ ساری تمنائیں رب کے سامنے رکھے گا، اللہ اپنی شان رحمت سے اسے بہت سی چیزیں خود یاد دلائے گا، اور آخر میں فرمائے گا تجھے یہ سب کچھ بھی ملے گا اور اس کا 10 گنا مزید بھی ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ناظرین محترم، رحمت کا اشرا جاری ہے، اللہ کا دریائے رحمت
जोश में है। लिहाजा बिना किसी ताखीर के रोज़े की हालत में जब आप हों, अपने रब के आगे सजदा रेज़ हो जाइए और अपने रब की रहमत तलब कीजिए, इस यकीन के साथ, इस भरोसे के साथ, इस एतमाद के साथ, इस ईमान के साथ कि गुनाह ख्वाह कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन उनकी भी एक हद है, मगर अल्लाह ताला की रहमतों की, नेमतों की कोई हद नहीं। उसकी रहमत लामहदूद है, बेहिसाब है, बेपनाह है और बेशुमार है। इसी उम्मीद के साथ नाज़रीन कराम कि हम जितना हो सके इस अशरा रहमत से फ़ायदा उठाएं, और इसीलिए ये महफ़िल हमने महफ़िल रमज़ान आपके लिए ख़ास सजाई है कि ये दीनी महफ़िल, इसमें दीन की बात होती है, कुछ मुस्कुराने के मौक़े फ़राहम करते हैं, अपने लिए भी मुस्कुराने के मौक़े ढूंढते हैं और आपके लिए भी। और इस ट्रांसमिशन में मेरे साथ होते हैं मेरे बहुत प्यारे दोस्त, मेरे भाई दानिश तैमूर साहब।